نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور حدیث میں توبہ اور استغفار اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اس کی تاکید بھی بیان ہوئی ہے۔ اس حوالے سے آیات اور احادیث بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں اور تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور داخل کرے تم کو ایسے باغات میں کہ بہتی ہوں گی، من تحتہا، اس کے نیچے، الانہار، نہریں، یوم لا یخزی اللہ النبی، اس دن داخل کرے گا جس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا نبی کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو پیغمبر اور جو اہل ایمان ہیں ان کو جو ہے اللہ رب العالمین اجر سے نوازے گا۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں انہوں نے نیک اعمال کی اور آخرت میں اجر سے محروم ہو جائے، تو یہ رسوائی نہیں ہوگی، بلکہ اجر عظیم انہیں حاصل ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ توبوا الی اللہ، توبہ کرو، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اپنی اصلاح کر لو، سچی توبہ، جو توبہ اللہ کو مطلوب ہے اس طرح کا توبہ کر لو۔ اسی طریقے سے ارشاد فرمائے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، فرمایا مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، یہ پیغمبر کا قول ہے جو قرآن نقل کر رہا ہے۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، یعنی توبہ کر لو، اپنی اصلاح کر لو۔ ان ربی، بے شک میرا رب، رحیم، بہت مہربان ہے، ودود، اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ توبہ اور اس کے بعد اعمال صالحہ جو کریں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ، پس جس نے توبہ کی اور ایمان اختیار کیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا رہا، فَعَسَىٰ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو ایسے لوگ امید ہے کہ کامیاب ہوں گے۔ جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور اے مومنو سب مل کر کے اللہ کی دربار میں توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ حقیقی کامیابی اللہ کی رضا ہے، جنت کا حصول ہے، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ایک انسان اپنی اصلاح کر لے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے، تو اس کے نتیجے میں رب کی رضا اور جنت اسے حاصل ہوگی، اور یہی حقیقی کامیابی ہے۔ توبہ کی اہمیت کے حوالے سے، استغفار کے ثمرات کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا لے اور تمہاری جگہ ایسے لوگ پیدا کرے جو گناہ کرے اور خدا کی بخشش اور مغفرت چاہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے گناہ ہوں گے، لیکن گناہ ہونے کے بعد اصرار نہ کرے، بلکہ اپنی اصلاح پر متوجہ ہو جائے، اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے، یہی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ تو یہ مایوسی سے نکالا ہے، مایوس نہ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ گناہ کر بیٹھے ہو تو جو ہے تباہ ہو جاؤ گے، نہیں، گناہ تو ہو جائے گا، لیکن گناہ ہونے کے بعد مطلوب یہ ہے کہ توبہ اور استغفار اور اپنی اصلاح کر لو۔
توبہ اور استغفار کی اہمیت اس حدیث سے بھی واضح ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اگر اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی یعنی اپنی اصلاح کر لی اور اللہ رب العالمین کے حضور معافی اور بخشش کی التجا اور استدعا کر لی تو وہ سیاہ داغ جو ہے وہ دل سے ہٹا دیا جائے گا، دل صاف ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے گناہ کے بعد توبہ اور استغفار نہ کی بلکہ مزید گناہ کر لیے تو پھر گناہوں کے دوام کے نتیجے میں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے دل پر وہ داغ جو سیاہ شکل میں موجود ہے وہ بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ وہ پورے دل پر چھا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ زنگ اور سیاہی ہے جس کا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر کیا ہے کہ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دل زنگ آلود ہیں ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد پلٹ آؤ، استغفار کر لو، اپنی اصلاح کر لو۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو پھر ہوگا یہ کہ جو گناہ کیا ہے وہ جو ہے ایک داغ کی صورت میں، یہ معنوی داغ ہے جو کہ دل پر موجود ہوگا اور دوسرے گناہ اور تیسرے گناہ کے نتیجے میں بڑھتا چلا جائے گا اور ایک وقت آ جائے گا کہ پورے دل پر حاوی ہو جائے گا اور پھر نیکی کی کوئی بات جو ہے دل اس کا اثر قبول نہیں کرے گا بلکہ گناہ پر مزید جری ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں وہ جو ہے رب کو ناراض کر دے گا اور اخروی زندگی میں جو ہے وہ پھر عذاب کا مستحق بنے گا۔ لہٰذا مومن بندے کو چاہیے کہ گناہ سے دور رہے، لیکن جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ اور استغفار کر کے اپنی اصلاح کر لے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔